لیا تھا اور ہم جو چیز دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے اس حوالے سے ہم نے حکومت کے سامنے بھی سفارشات رکھی اور آج انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے رپورٹ میں بھی یہی لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس سے اصولی اتفاق کریں، لیکن گھر کو ٹھیک کرنے کی بات اگر ہے تو گھر تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب یہاں آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے گا، جب یہ بات طے کی جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، انتخابی نتائج تبدیل نہیں کیے جائیں گے۔ اس قسم کے نااہل حکومتوں کی موجودگی میں یہ ایک سراب ہو سکتا ہے، یہ ایک حقیقت نہیں بن سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، ایک جائز پارلیمنٹ ہو جن پر عوام کا اعتماد ہو۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں؟ ہماری سالانہ قومی پیداوار کا تخمینہ جو 5 سے 6% تک لگایا گیا تھا، آج ہم 0 سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں جہاں دوسرے معاملات انہوں نے نکات اٹھائے ہیں اور جہاں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوچ کو تسلیم کر لینا چاہیے، سیاست کی دور اندیشی کو تسلیم کر لینا چاہیے اور سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کا باہمی جوڑ اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے، تب ہی ہم ملک کو اندر سے مستحکم کر سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بھی اس کا احساس تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنا دیا ہے، جبکہ یہ امریکہ اور مغرب کی ترجیحات تھی اور وہ 9/11 کے واقعے کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو انہوں نے ان ترجیحات کے لیے آماجگاہ بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی جس طرح افغانستان میں امریکہ اور مغربی دنیا زمینی حقائق کو تسلیم کرتی ہے اور جن کو وہ انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج صرف انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ افغانستان کے اصل دعوے دار ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے جن کو ایک وقت میں انسانی حق دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پاکستان میں بھی مذہبی طبقے نے بڑے تحمل، برداشت اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسے اشتعال نہ دلایا جائے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر ائمہ مساجد کو اور خطباء کو پریشان کیا جا رہا ہے، مدارس میں نت نئے فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور حکمران جماعت کے لوگ انتہائی گھٹیا الفاظ مدارس اور علماء کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو روکنا پڑے گا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے FATF کے تحت اور ان کے شرائط کے تحت جو قانون سازی کی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو گروی کر دیا ہے مغربی اداروں کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے، اور آج کابینہ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس میں وہ اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر ایک ایسا آزاد ادارہ کہ جو نہ وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہے، جو نہ کسی قسم کے ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، براہ راست ان کا تعلق IMF اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جو قانون سازی ہونے کی طرف جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ادارے کو ملک سے لا تعلق کر کے اس پر بیرونی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے اور مالیاتی نظام ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے قانون دانوں کا اس پہ تحفظات ہیں اور ملک کی معیشت کے ماہرین کی اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ ہم میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بڑے دھڑلے کے ساتھ ہماری میڈیا کی دنیا بھی اس پر بحث کر رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا، جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا، آئین کی حاکمیت لانی ہوگی، اور عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت اس ملک میں لانے ہوگی۔ صرف بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لوگوں کو قوم پر مسلط کرنا، اس سے کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلا اور پی ڈی ایم کی آپ سربراہی کر رہے ہیں، تو اب بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو آپ پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے ملتوی کیا تھا جو لانگ مارچ ہے، اس کے بعد سے کافی بیانات آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کو کہا ہے، زرداری صاحب نے، کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو ملک میں آ کر کریں۔ یہ بہت سے تنازعات اکٹھے ہو گئے اور پی ڈی ایم جو بات سامنے آئی کہ بالکل منتشر ہو گئی ہے، پی ڈی ایم اب نہیں رہی ہے، تو اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اگر ہم بند کمرے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوں اور بند کمرے کا ایک ایک لفظ باہر جا رہا ہو اور اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو اس کی جو تصویر قوم کے سامنے آئے گی وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمیشہ بحث ہوتی ہے، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، گرم سر سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک فیصلے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں لفظ موومنٹ اسی لیے ڈالا گیا تھا، اور ہماری تجویز کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہو تو کہا نہیں، موومنٹ ہونا چاہیے۔